حکیم لقمان کون ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ حکیم لقمان کا نام تو بچپن سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی، سورہ لقمان، جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ آج ہم جانیں گے کہ حکیم لقمان کون تھے، لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے۔ دنیا میں بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت لقمان کون تھے۔ اللہ نے ان کے نسب، خاندان اور زمانے کے بارے میں اپنے کلام پاک میں کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن ان کے حکیمانہ اقوال کا ذکر فرمایا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس نام کا شخص سرزمین عرب میں موجود تھا، لیکن ان کی شخصیت اور نسب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے، جبکہ دوسری روایت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، واللہ اعلم۔ زیادہ تر تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حکیم لقمان افریقی نسل کے تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی، کیونکہ قرآن و حدیث میں کسی جگہ پر کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں ہے جو حکیم لقمان کے نبی یا رسول ہونے کی دلائل رکھتا ہو۔ لہٰذا اللہ نے حکیم لقمان کو نبوت عطا نہیں کی، مگر حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ شکل و صورت کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، جیسا کہ ایک مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تم اس بات سے دل چھوٹا مت کرو کہ تم کالے ہو، اس لیے کہ حبشیوں میں 3 آدمی دنیا میں بہترین انسان ہوئے ہیں، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام محضا اور حکیم لقمان۔ حضرت حکیم لقمان کے حالت زندگی اور زمانے میں اختلاف کے باوجود پوری دنیا ان کو ایک مشہور شخصیت مانتی ہے۔ جاہلیت کے دور میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی ان قیمتی نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ قرآن کریم میں ان کی نصیحتوں کا بیان کیا گیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو بہتر اور خوبصورت بنا سکے اور اچھا معاشرہ وجود میں آ سکے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا، لوگوں کے سامنے تکبر سے اپنے گال مت پھلاؤ، یعنی لوگوں سے ملاقات اور ان سے بات چیت کے وقت ان سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت کو اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے پوری انسانیت کو یا پیغام دیا ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ درگزر کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا، زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، تم اسی سے پیدا ہوئے ہو اور اسی پر چلتے پھرتے ہو، اپنی حقیقت کو پہچانو، اترا کر نہ چلو جو کہ کافروں کا طریقہ ہے۔ یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اچھا کپڑا پہننا غرور نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو چھوٹا اور حقیر سمجھنا تکبر اور غرور ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنی چال کو درمیانی رفتار سے چلنا چاہیے۔ رفتار اتنی تیز نہ ہو کہ بھاگنے کے قریب پہنچ جائے اور نہ اتنی دھیمی ہو کہ سستی میں داخل ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جماعت کی نماز کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہو، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگنے سے منع فرمایا اور اطمینان و سکون کے ساتھ چلنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک اور اہم نصیحت فرمائی کہ اپنی آواز آہستہ رکھو۔ آہستہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ سننے والے کو دقت محسوس ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس سے بات کرو اس تک تمہاری آواز پہنچ جائے، لیکن چیخ چیخ کر بات کرنا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، چاہے تم آگ میں ہی کیوں نہ جلا دیے جاؤ۔ حکیم لقمان نے 4 اور نصیحتیں فرمائی۔ پہلی کہ لوگوں کے ساتھ بات چیت اور ملاقات کے وقت رخ پھیر کر بات کرنے سے منع کیا۔ دوسری، زمین پر اترا کر چلنے سے منع کیا۔ تیسری، درمیانی رفتار سے چلنے کی ہدایت دی، اور چوتھی، بہت زور سے شور مچا کر بولنے سے منع کیا۔ ان تمام نصیحتوں سے ہم ہر وقت دوسروں کا خیال رکھیں، کسی شخص کو بھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، ہم اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں،
हो, हमारी तरफ से उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। हकीम लुकमान की इन नसीहतों पर अमल करके एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।